آج کل لوگوں کی اصلاح کرنے کا طریقہ بڑا غلط ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ اصلاح لوگوں کو کرنے ہی نہیں آتی۔ 1000 میں سے بھی شاید ایک کوئی بندہ ہوتا ہے، ایک شخص جس کو صحیح اصلاح کر سکتا ہو۔ آج ہم جب بھی کسی کی اصلاح کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی نیکی کے اوپر تانا مارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس نے کوئی غلطی کی تو سب سے پہلے اسے کہیں گے یوں تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ کام کرتا ہے، یا وہ نماز پڑھنے والا ہے تو پہلے اس کی نماز کو تانا بنائیں گے کہ ویسے تو بڑا نمازی ہے اور کام یہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح عورت ویسے تو بڑی پردے کرتی ہے اور کام حرکتیں اس کی یہ ہیں۔ تو ہم جیسے ہی اس کی اصلاح کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی نیکی کو تانا بناتے ہیں، پہلے اس کو تانا مارتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو ایسے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اگلے کے اندر اور زیادہ سختی آتی ہے۔ تو اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اس کی جو نیکی ہے، اچھائی ہے، پہلے اس کے سامنے وہ بیان کریں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے ہو اور آپ کے اندر یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، آپ یوں کرتے ہو، یوں کرتے ہو، الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہو۔ بھائی اگر آپ یہ کام، آپ کا یہ تھوڑا سا غلط مجھے لگتا ہے، اگر آپ یہ بھی ٹھیک کر لو تو کتنا اچھا ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کا قول یاد آیا، وہ فرماتے تھے کہ جب میں اپنے شیخ کی جو ہے شاگردی کے اندر تھا اور میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ مجھے کھیر کھلاتے تھے، شیر کھلاتے تھے۔ ایک دن کھلاتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر مجھے پاس بلاتے اور اپنے پاس بٹھا کر پھر کوئی میٹھی چیز کھلاتے، تیسرے دن پھر مجھے اسی طرح کرتے۔ 2-4 دن کرنے کے بعد پھر وہ مجھے کہتے کہ اگر تمہارا یہ کام ایسے ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، تمہارے ماشاءاللہ باقی بہت سارے کام بڑے اچھے ہیں۔ تو کہا 3 دن انہوں نے مستقل 3 سے 4 دن مستقل مجھے کچھ کھلایا ہوتا تھا، اس کے بعد وہ میری اصلاح کرتے تھے۔ پھر وہ خود ہی آگے فرماتے تھے کہ پھر جب بھی مجھے کچھ عرصہ گزر گیا، جب میں نے دیکھا اس روٹین کو، تو جب بھی میرے شیخ مجھے کوئی میٹھی چیز کھلانا شروع کرتے اور میرا ایک علیحدہ سے اکرام کرنا شروع کرتے تو مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ پھر میں خود ہی پوچھ لیا کرتا تھا کہ حضرت عرض کر دیجئے میرے سے کیا غلطی ہوئی، مجھے سمجھا دیجئے۔ تو پھر بڑے وہ خوش ہوتے اور مجھے سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو آج ہم لوگ جس سے غلطی ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، اس نے غلطی کیوں کی؟ بھئی وہ انسان ہے، کسی کے اندر کوئی صفت ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی صفت ہوتی ہے، کسی میں کوئی کمی ہوتی ہے، کسی میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ تو ہم، اور دوسری چیز، ہم جب اصلاح کرتے ہیں کسی کی تو بھرے مجمع میں کرتے ہیں، 2-4 بندوں کے سامنے کرتے ہیں، سخت لہجے کے اندر کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کی اصلاح کرنی ہو تو بھرے مجمع میں نہیں کرنی ہوتی، اس وقت خاموش ہو جائیں۔ بلکہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کسی نے کوئی غلطی کی اور آپ نے اسے موقع کے اوپر ٹوکا تو یہ آپ نے اس سے بھی بڑی غلطی کی۔ اس نے تو غلطی کی ہی تھی، آپ نے جب اسے فوراً ٹوکا تو یا آپ نے اس سے بڑی غلطی کی، یا آپ اس کی اصلاح نہیں کر رہے بلکہ اور زیادہ اس کو پکا کر رہے ہو اس کے کام کے اوپر۔ خاموش ہو جاؤ اس وقت اور بعد میں اسے آرام سے اکیلے میں لو، کیا حال چال ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ہو۔ پھر اس کے بعد 2-4 باتیں کرو اس سے، ہنس کے بات کرو اس سے۔ کہا آپ کی یہ جو عادت ہے نا، یہ مجھے تو اچھی نہیں لگتی، شاید اوروں کو بھی اچھی نہ لگتی ہو، اگر آپ اس میں تھوڑی سی گنجائش نکال لیں۔ منت اور خوشامد کے درجے کے اندر جو ہے اگلے سے اس کی غلطی کو منوانا اور پھر اس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ نہ آج کل یہ چیز ماں باپ کے اندر ہے، نہ آج کل یہ چیز اساتذہ کے اندر ہے، اور نہ ہی عام لوگوں کے اندر ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور اس کو بھی بڑا فخر سمجھتے ہیں، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں
ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں. یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے کسی کے منہ پہ کہہ دینا اور بھرے مجمع کے اندر کہہ دینا, موقع پر اس کو ٹوک دینا. کبھی بھی اس طرح دنیا میں کوئی ایک شخص دکھا دو جس کی اصلاح ہوئی ہو. انسان تو اور اس کی انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز ہے, جب اس کی نفس کے اوپر اور اس کی عزت کے اوپر حرف آ رہا ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ سخت ہوتا ہے. اس کو پیار سے لیا جائے, محبت سے لیا جائے, اس کی تعریف کی جائے, اس کی اچھی عادتیں بیان کی جائیں. ماشاءاللہ آپ کی یہ بھی اچھی عادت, آپ کی یہ بھی اچھی عادت, آپ مجھے بڑے پتہ نہیں کیوں اچھے لگتے ہو, پھر بات کی جائے. آج کل ماں باپ جب بھی کوئی بچے سے غلطی ہو جائے تو اس کی پچھلی بھی 5-6 غلطیاں یاد دلواتے ہیں پہلے تو, پھر ان کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح تجھے بجایا تھا, اسی طرح لگائیں گے. ماں باپ بھی اصلاح نہیں کرتے صحیح طرح بچوں کی, استاد بھی اصلاح نہیں کرتے, اور باہر تو حال ہی ایسا ہے. نہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی کی صحیح طرح اصلاح کر سکتے ہیں, نہ ہی دینی اعتبار سے کسی کی صحیح طرح اصلاح کر سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اصلاح بھی صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہماری اپنی اصلاح بھی ضروری ہے. ہمیں اصلاح کرنے کے آداب ہی نہیں آتے, سلیقہ ہی نہیں آتا, طریقہ ہی نہیں آتا. ہم تو اگلے کے اوپر ٹوک مارتے ہیں, بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے, اور وہ تھوڑی سی آگے سے بات کرے تو آگے سے ہم دلیلیں دیتے ہیں. بلکہ جب اس نے غلطی کی تو بالکل خاموش ہو جائیں, اوروں کو بھی خاموش کروا دیں, پھر اس کو سائیڈ پر اکیلے میں لیں, بات چیت کریں, اور پھر اس کو اس بات کے اوپر جو ہے سمجھائیں, ایگری کریں, آمادہ کریں. دیکھنا ہو کتنی جلدی آپ کی بات کو لے گا, اس کے دل میں عزت بیٹھ جائے گی آپ کی, اور بہت جلدی سب سے پہلے تو اپنی غلطی کو مانے گا, واقعی میری غلطی ہے یہ, میں آئندہ اس کی کوشش کروں گا کہ یہ نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کی یہ بھی طبیعت ہے, جو ایک چیز طبیعت بن چکی ہوتی ہے وہ فوراً اندر سے نکلتی نہیں ہے, کچھ وقت لگتا ہے اس کو نکالنے کے لیے. تو تھوڑا وقت درکار ہے. ایک دفعہ سمجھا دیا, 2 دفعہ سمجھا دیا, 3 دفعہ سمجھا دیا, جب آہستہ آہستہ اس کو کہتے رہیں گے تو اس کے بعد وہ انشاءاللہ مان جائے گا. تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑی خامی ہے, بہت بڑی کمزوری ہے. ہم جب بھی کسی کی اصلاح کرتے ہیں, ایک تو سارے لوگوں کے بیچ میں کرتے ہیں, دوسرا سخت لہجے کے ساتھ کرتے ہیں, اور تیسرا اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے طریقے ہمارے بڑے غلط ہیں. نہ والدین کے طریقے صحیح ہیں, نہ اساتذہ کے طریقے صحیح ہیں, اور نہ ہی عام دوسرے پڑھے لکھے طبقے کے طریقے صحیح ہیں.